ایک اگر غائب ہو جائے تو اب ظاہر ہے جو ان کی شکل کا ہے تو وہی لگے گا کہ یہ وہی ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ تھے تو پھر آدمی کم کیوں ہو گئے ہیں؟ تو یہ ایک کنفیوژن ایسی تھی جس کو وہ حل نہیں کر سکتے. اسی وقت یہودیوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ہم نے قتل کیا کس کو ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، آسمانوں پہ اٹھے بھی ہیں کہ نہیں اٹھے، لفی شک منہ، عیسیٰ کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے نا، کوئی واضح دلیل نہیں ہے. الا اتباع الظن، سوائے گمان کی اتباع کے، یعنی ایک گمان کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہوا ہو تو شاید یہ ہوا ہو. تو ظاہر ہے گمان جب ہوتا ہے تو یقینی طور پر نتیجہ نہیں نکلتا، یقینی نتائج تو دلائل سے ہوتے ہیں، تو دلیل تھی نہیں ان کے پاس. تو آگے قرآن میں اللہ نے بتا دیا واضح کہ تم اپنے اس شک کو دور کر دو، حقیقت میں کیا ہوا ہے وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یقینی بات ہے. دیکھیں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، یعنی شک تو ہے کہ کیا ہو، یقین نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. وما قتلوہ میں یقینا کا تعلق ما سے ہے، نہیں قتل کیا یقینی طور پر، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. پھر ہوا کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر اس کمرے میں یا اس جگہ پہ جہاں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ انہوں نے سولی دینی تھی، تو اس میں پھر عیسیٰ ابن مریم گئے کہاں؟ ظاہر ہے جو بندہ لٹکا ہوا ہے وہی ہوں گے، ورنہ وہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں؟ یہ کنفیوژن تھی نا، اس کنفیوژن کو قرآن دور کر رہا ہے کہ یہ کنفیوژن تو تمہارے اندر پیدا ہوئی اس لیے کہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ جو ہم بتا رہے ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، آسمانوں پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، آج تک تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انسان زندہ آسمانوں کی طرف چلا جائے. تو اللہ نے اس کا اگلی آیت میں جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست غالب، وہ جو چاہے کر لیتا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے. دیکھیں قرآن کی اس آیت سے کتنا واضح پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے. اور ہمارے ہاں جو چند پروفیسر پیدا ہو گئے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں اٹھے اور وہ باقاعدہ ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ رفع اللہ سے مراد ہے اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا. ٹھیک ہے، رفعت کا معنی درجہ بھی ہوتا ہے، لیکن رفعت کا اصل معنی ہے اٹھانا. اب کبھی روحانی طور پہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی جسمانی طور پر. تو یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ جسمانی طور پر، کیونکہ اللہ یہودیوں کی کنفیوژن دور کر رہے ہیں کہ وہ جو کنفیوز ہو رہے تھے نا کہ یہ ہوا کیا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہیں لٹکایا تو پھر وہ گئے کہاں، اور اگر لٹکایا تو یہ افراد کم کیسے ہو گئے؟ یہ ایک ایسی کنفیوژن تھی جس کا اللہ نے اس آیت میں جواب دے دیا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور وکان اللہ عزیزاً حکیمہ بھی مضبوط دلیل ہے اس کی کہ زندہ اٹھایا ہے آسمانوں پہ، روح نہیں لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ اسی اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے اٹھا لیا. اللہ کہتے ہیں اللہ زبردست غالب ہے بھائی، اپنی طاقت دکھا دی اللہ نے. اور حکیمہ کا مطلب اس میں حکمت تھی، خالی طاقتیں نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ بلکہ حکمت بھی تھی. حکمت کیا تھی؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور پھر زمین کو عدل سے بھر دیں گے. اور جس مشن کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا، یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس مشن کو ناکام بنا دیا ہے، تو اللہ نے قرب قیامت میں یہودیوں سے لڑنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ نازل کرنا ہے، تاکہ جب یہودیوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہوگی اور ان کا فتنہ پھیل چکا ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اللہ جہاد کروائیں گے. جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس بارے میں بہت کثرت سے حدیثیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم بن کے، فیصل بن کے، یعنی فیصلہ کرنے والے، عدل کے ساتھ. فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو دنیا سے، سور کی نسل ختم کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کو ختم کر دیں گے. اسلام میں جو لڑائی ہوتی ہے نا، تو جہاد جب ہوتا ہے تو بھئی جزیہ دینے پر آمادہ ہو تو ہم جہاد ترک کر دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف. حضرت عیسیٰ ابن مریم اعلان کریں گے یا تو اسلام قبول ورنہ تلوار، یعنی دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے بندوں پر اسلام کی حجت تمام ہو چکی ہوگی. اسلام کی دعوت اور اسلام کے
اتنا کچھ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ اب اس کے بعد یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق 25ویں پارے میں, ہم عالم دنیا میں اور کناروں پہ اس کائنات کے ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے حتیٰ یتبین لہم الحق, یہاں تک کہ ان کے لیے حق بہت واضح ہو جائے گا. تو یہ نشانیاں اسلام کی صداقت کی ظاہر ہوتی رہیں گی, اور ایک وقت آئے گا اتنی لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے گی کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل کریں گے, حدیث میں آتا ہے, اور وہ پھر جہاد کریں گے اور پھر کفر کو دنیا سے ختم کر دیں گے. تو یہ جو مضمون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا, اس کو سورہ آل عمران میں بھی بیان ہو چکا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں. تو یہ قرآن